وہ چل پڑا ہے اور یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں کہ فیض حمید سے تعلق کی بنا پر 3 مزید ریٹائرڈ افسران کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے فیض حمید سے تعلق کی بنا پر 3 مزید ریٹائرڈ افسران کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں عدیل وڑائچ، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے تعلق کی بنا پر 3 مزید ریٹائرڈ افسران کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایسے ثبوت جو ہیں وہ ملے ہیں کہ جو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے یہ تینوں افسران جو ہیں ان کا مبینہ طور پر تعلق تھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے، اور یہ جو تینوں جو افسران ہیں یہ ریٹائرڈ افسران، ان سے فردر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے جو ویسٹڈ پولیٹیکل جو انٹرسٹ تھے ان کی وجہ سے ایک انسٹیبلٹی پیدا کرنے کا جو جرم ہے اس میں یہ ملوث تھے، اور ان افسران کو جو فورسز ہیں انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ان سے مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید اس حوالے سے جو گرفتاریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو جو معاملہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری سے شروع ہوا یہ اب آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور اس میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں جو ٹریل جو اسٹیبلش ہو رہی ہے اس میں جو ہائیسٹ لیول سے لے کے نیچے تک انہوں نے ان کے ساتھ جو انگیجمنٹس تھیں یہ اپنے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ایسے اقدامات کر رہے تھے جو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، جو قانون کی خلاف ورزی، جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، تو اس میں یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جب ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں اور سابق کور کمانڈر انہیں گرفتار کیا گیا، جن پر جو الزام نہ صرف یہ تھا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں کے حوالے سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ان کی جانب سے، نہ صرف بلکہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایسے اقدامات وہ کرتے ہوئے پکڑے گئے کہ جس کے بعد اب یہ ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے جس میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں۔ اچھا عدیل، ساتھ ہی یہ بتائے گا کہ کیا جو ان کے رینکس ہیں یا جو ان کی ڈیٹیلز ہیں ان کو ڈسکلوز کیا گیا ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ہے کیا اسی میں یہ ملوث ہیں یا کسی اور اینگل سے اٹیچ ہیں؟ جی، بنیادی طور پہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ ان کی جو ایک پولیٹیکل انوالومنٹ اور یہ ایک انسٹیبلٹی جو ہے اس کے اپنی جو ان کے عزائم تھے، سیاسی عزائم، ان کے سیاسی جو انٹرسٹ تھے ان کو آگے لے کے جانے کے لیے جو انسٹیبلٹی جو لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو آرمی ایکٹ جس کی اجازت نہیں دیتا، اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، تو بظاہر یہ ایسی انوالومنٹ لگ رہی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس وقت ملک میں جو ایک سچویشن پیدا کی گئی جس میں بہت سے لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس ملک میں ایک عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ تانے بانے وہاں سے ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس میں جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے بھی، اس میں بھی سیکنڈ پیراگراف میں جس جانب اشارہ کیا گیا تھا تو بنیادی طور پہ یہ اس کے فالو اپ میں یہ معاملہ آگے گیا ہے، اور بڑی مختصر سی 2 پیراگراف پہ مشتمل یہ نئی پریس ریلیز بتا رہی ہے کہ یہ جو تانے بانے ہیں اس میں جو مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، مزید جو ثبوت مل رہے ہیں اس میں یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یہ سینئر افسران ہیں، لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے اس حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا جو رینک ہے ایکچولی کیا ہے، لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سینئر افسران جو اچھی پوزیشنز پہ رہ چکے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے سیاسی عزائم جو ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے یہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جو ملٹری ڈسپلن اور ملٹری جو ایکٹ ہے، جو آرمی ایکٹ ہے اس کے حوالے سے جو ان کو روکتا ہے۔ آپ ساتھ رہیے گا، پریس ریلیز کی آپ نے بات کی جو پچھلی دفعہ جاری کی گئی تھی اس کے خاص طور پر دوسرے پارٹ کی، اس پر بھی میں آپ سے مزید بات کروں گا، لیکن احمد سعید بنہا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے۔ ایک اور خبر آئی ایس پی آر کی جانب سے 3 مزید ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کو تحویل میں لے لیا گیا، اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए जनरल फैज हमीद को जब तहसील में लिया गया था ताकि टॉप सिटी रिलेटेड और रिटायरमेंट के बाद जो उन पे एक आर्मी एक्ट लागू होता है कि 2 साल की मुद्दत के दौरान वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो उस सिलसिले में जो तहवील में लिया गया था उसमें अब जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई शुरू हुई है उसके हिसाब से जो है ये 3 मजीद ऑफिसर्स के नाम सामने आए हैं, क्योंकि जब शवाहिद और इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो मजीद ऑफिसर्स जो है या इस तरह के और भी जो इससे रिलेटेड अगर किसी ने अपने ओहदे को या अपनी पोजीशन को या अपने रैंक को अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो फौज जो है वो जीरो टॉलरेंस फौज है, एक जीरो मिस्टेक आर्मी है। इसीलिए फौज जो है अपने डिसिप्लिन, अपने म्यार, अपने मेरिट की वजह से पहचानी जाती है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है तमाम इदारों के लिए कि वहाँ पर भी जो इसी तरह का अगर डिसिप्लिन का म्यार रखा जाए, इसी तरह एहतजाबी का अगर म्यार रखा जाता है तो उसी सूरत में वो इदारे भी अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी या दूसरी आर्म फोर्सेज जो इसमें एयरफोर्स नेवी भी शामिल हैं, वो जीरो मिस्टेक की हामिल ये आर्म फोर्सेज हैं। इसीलिए एक मेरिट की और डिसिप्लिन की इंतहाई तंग चलनी से गुजर के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो रैंक पाते हैं, लेकिन अगर उनको उस सीनियर रैंक पर पहुंचकर अपनी पोजीशन या अपने रैंक का अगर कोई गलत फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ इसी किस्म की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। ये कोई नई चीज नहीं है, एक इंतहाई आम चीज है जो फौज में नॉर्मल एक कार्रवाई होती है, लेकिन चूंकि जनरल फैज हमीद के सिस्टम में ये सब कुछ हो रहा है तो इसलिए मीडिया की जीनत बन रहा है। अदरवाइज फौज में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का होना या कोर्ट मार्शल का होना वो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि फौज में आप जरा से भी इस तरह की जिसमें कि आप ट्रुप्स को लीड कर रहे होते हैं तो लीड करने के साथ अगर खुदा ना खास्ता आप इस तरह की कोई पर्सनल किसी इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो फौज उसको किसी सूरत माफ नहीं करती है। तो मैं समझता हूँ एक नॉर्मल चीज है, और जब इन्वेस्टिगेशंस मजीद होंगी तो हो सकता है कि 3 से ज्यादा भी हों, या हो सकता है ये तीनों में से जब इन्वेस्टिगेशन हो तो ये बाइज्जत बरी भी हो जाए। लेकिन खुद एहतसाबी का एक अमल है जो फौज में हमेशा से चलता चला आया जब से पाकिस्तान वजूद में है और उसकी आर्म फोर्सेज हैं वो खड़ी हुई हैं। अमर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन DGI पहली दफ़ा हिरासत में लिए गए हैं। ऑब्वियसली ये एक नई चीज़ है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री ने इसे विटनेस किया है, तो फिर ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड जितने भी मामलात होंगे वो उसी के साथ मिलते जुलते होंगे। देखिए DGI सही पहले नहीं थे, इससे पहले आसिफ दुरानी साहब भी थे। दुरानी साहब ने एक किताब लिखी थी, एक इंडियन जो उनके रॉ के एक ऑफिसर थे उनके साथ मिलके, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी और उनको भी अपने रैंक से और अपने मराज से हाथ धोने पड़े थे। इसी तरह से इससे पहले नेवी के चीफ